السلام علیکم اسٹوڈینٹس، ویلکم ٹو انسائٹ پریپریشنز۔ اسٹوڈینٹس، یہ چینل پی پی ایس سی، ایف پی ایس سی، این ٹی ایس، ایس پی ایس سی اور دوسرے تمام کمپیٹیٹیو ایگزامز کی تیاری کے لیے بنایا گیا ہے۔ اگر آپ بھی ان ایگزامز کی تیاری کرنا چاہ رہے ہیں تو مسٹ لائک اینڈ سبسکرائب انسائٹ پریپریشنز۔ اس کے بعد ہم چلتے ہیں آج کے لیکچر کی طرف۔ اسٹوڈینٹس، ہم نے ہسٹوریکل پلیسز آف پاکستان کو سٹارٹ کیا تھا، تو اس کے دوسرے لیکچر میں ہم بادشاہی مسجد لاہور کو ڈسکس کرنے جا رہے ہیں۔ بادشاہی مسجد لاہور جو ہے وہ پاکستان اور پوری دنیا میں ایک بہت ہی اہم مقام رکھتی ہے، اور اس لیکچر میں ہم اس کے ایسے فیکٹس کو ڈسکس کریں گے جو کہ ایگزامس کے حوالے سے بہت امپورٹنٹ ہیں، لیکن موسٹلی لوگ اس سے ناواقف ہوتے ہیں۔ تو یہ لیکچر لازمی دیکھیں، مکمل دیکھیں، تاکہ اس کے متعلق کوئی بھی کوسچن آپ کا جو ہے وہ کنفیوز نہ ہو۔ فرسٹ ہم اس کے ڈسکس کریں گے ہسٹری اینڈ آرکیٹیکچر کو، یعنی کہ اس کی تاریخ اور آرکیٹیکچر کے لحاظ سے یہ کتنی امپورٹنٹ ہے اور کیسے ہوئی، اس کو ڈسکس کرنے جا رہے ہیں۔ فرسٹ آف آل ہمارے پاس ہے مغل ایراز امپیریل ماسک۔ یہ مغل دور حکومت میں یہ مسجد بنی اور اس وقت یہ شاہی طور پر استعمال کی جاتی رہی۔ بلٹ بائی اورنگزیب عالمگیر بٹوین 1671 to 1673، یعنی کہ 2 سال لگے اس کو تعمیر ہونے میں، اور یہ مغل شہنشاہ اورنگزیب عالمگیر کے دور میں یہ کمپلیٹ ہوئی۔ اس نے یہ بنوائی اپوزٹ ٹو لاہور فورٹ، لاہور کے شاہی قلعے کے بالکل اپوزٹ ہے، اس کے بالکل دوسری طرف موجود ہے۔ آپ وہاں دیکھ سکتے ہیں، اس کی سیر بھی کریں تو اچھا ہے۔ تو اس کی ہسٹری اور آرکیٹیکچر میں جو امپورٹنٹ چیزیں تھیں وہ یہ تھیں کہ یہ مغل دور میں بنی، اورنگزیب عالمگیر نے بنوائی، اور اس کا جو پیریڈ ہے، کنسٹرکشن پیریڈ، وہ 1671 سے 1673 میں ہے، اور یہ 2 سال میں کمپلیٹ ہوئی، اور لاہور میں ورلڈ سٹی آف لاہور میں لاہور فورٹ کے بالکل اپوزٹ یہ موجود ہے۔ یہ دیکھیں بادشاہی مسجد، ٹھیک ہے، تو کافی لوگ اس کو دیکھ چکے ہیں، ٹھیک ہے، پھر بھی میں نے کہا کہ یہاں آپ کو دکھا دیں۔ نیکسٹ ہم چلتے ہیں اس کے ڈیزائن اینڈ فیچر کی طرف۔ ڈیزائن بائی استاد احمد لوہاری، چوزڈ بائی اورنگزیب عالمگیر۔ یہ ایک مشہور معمار تھے لاہور کے، استاد احمد لاہوری، جو اورنگزیب عالمگیر نے ان کو سلیکٹ کیا ٹو ڈیزائن بادشاہی ماسک، ٹھیک ہے۔ تو یہ آپ نے یاد رکھنا ہے ایم سی کیوز کے حوالے سے کہ یہ کس نے ڈیزائن کی، استاد احمد لاہوری نے ڈیزائن کی، اور اورنگزیب عالمگیر نے ان کو چوز کیا۔ اس کے بعد مسجد کا جو ایکسٹیریئر ہے، ایکسٹیریئر میں اگر میں آپ کو دکھاؤں یہ والا، یعنی کہ ایکسٹیریئر یعنی کہ جو آؤٹر کوریج ہے مسجد کی، جو بھی آؤٹر کوریج ہے، تو ایکسٹیریئر از ڈیکوریٹڈ ود ریڈ سینڈ اسٹون۔ یہ آپ کے لیے امپورٹنٹ ہے کہ یہ کس چیز سے ایکسٹیریئر بنا ہوا ہے، تو یہ ریڈ سینڈ اسٹون سے بنا ہوا ہے۔ اگر ہم علامہ اقبال کے مزار کی بات کریں تو وہ بھی ریڈ سینڈ اسٹون سے ہی بنا ہوا ہے۔ اس کے بعد نیکسٹ ہمارے پاس ہے 3 ڈومس اینڈ 8 میناریٹس، ٹھیک ہے۔ مسجد کے 3 جو ہیں وہ گنبد ہیں اور 8 مینار موجود ہیں۔ یہ دیکھیں مسجد میں 3 گنبد ہیں، ٹھیک ہے، یہ 1 2 اور 3، اور اس کے ساتھ 4 مینار جو ہیں وہ مسجد کے ساتھ ملحقہ ہیں، اور 4 مینار اس کی باؤنڈری کے آؤٹر کارنرز پر موجود ہیں۔ تو یہ 8 مینار ہیں اور 3 گنبد ہیں مسجد کے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہائٹ آف میناریٹس از آلموسٹ 176 فٹ، یعنی کہ اگر ہم مسجد کی میناروں کی بات کریں تو ان کی ہائٹ جو ہے وہ 176 فٹ ہے، اور مینار پاکستان کی ہائٹ وہ ہم نے ڈسکس کی تھی آلموسٹ 196 یا 198 فٹ ہے، تو یہ ان سے تھوڑے سے لو ہیں ہائٹ میں۔ نیکسٹ چلتے ہیں کیپیسٹی اینڈ سگنیفیکینس، یعنی کہ اس کی جو کیپیسٹی ہے ٹو کور اینڈ ٹو ارینج دا وارشپر، وہ کتنی ہے۔ اس کے بعد اس کی سگنیفیکینس، یعنی کہ پاکستان کے حوالے سے اور ورلڈ کے حوالے سے اس کی کیا اہمیت ہے، اس کو ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں۔ اٹ از دا سیکنڈ لارجسٹ ماسک ان پاکستان، یعنی کہ پاکستان کی یہ دوسری بڑی مسجد ہے، اور
پہلی مسجد پاکستان کی وہ ہے فیصل مسجد اسلام آباد. شاہ فیصل ماسک اسلام آباد جو ہے وہ پاکستان کی سب سے بڑی مسجد ہے اور یہ سیکنڈ لارجسٹ ماسک آف پاکستان. اس کے بعد یہ ففتھ لارجسٹ ماسک ان دی ورلڈ، یعنی کہ اگر ہم دنیا کے لحاظ سے اس کی بات کریں تو یہ دنیا کی 5ویں بڑی مسجد ہے. ٹھیک ہے، تو یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے، آپ نے ان چیزوں کو جو ہے وہ یاد رکھنا ہے. اس کے بعد اس کی کیپیسٹی جو ہے تو یہ اس میں آلموسٹ 56,000 سے 60,000 وارشپرز جو ہیں وہ یہاں پر ارینج ہو سکتے ہیں. اس میں جو ہے وہ عبادت کے لیے آ سکتے ہیں، نماز پڑھ سکتے ہیں. آلموسٹ 56,000 سے 60,000 تک نمازی یہاں نماز ادا کر سکتے ہیں. اس کے بعد اٹ ہوسٹس ڈیلی پریئرز، یعنی کہ روزانہ کی جو باقاعدہ نمازیں ہیں 5 وقت کی وہاں یہاں پر ادا کی جاتی ہیں. اس کے بعد جمعہ کی نماز ادا ہوتی ہیں اور اس کے بعد عید کی جو نمازیں ہیں اور عید کی تقریبات جو ہیں وہ بادشاہی مسجد میں منعقد ہوتی ہیں. تو یہ بھی ایک امپورٹنٹ ہے کہ ڈیلی پریئرز کو یہ ہوسٹ کرتی ہے. اس کے بعد فرائیڈے پریئرز کو، اس کے بعد عید سیلیبریشن کو جو ہے یہ ہوسٹ کر رہی ہوتی ہے. اس کے بعد ایک بہت امپورٹنٹ چیز کہ یہاں پر نکاح کے لیے بھی ایک مخصوص نشست لگائی جاتی ہے جہاں لوگوں کے جو ہیں وہ نکاح کیے جاتے ہیں، لوگوں کے نکاح بھی یہاں منعقد ہوتے ہیں. اس کے بعد ان 1981 بادشاہی ماسک اینڈ لاہور فورٹ، بادشاہی ماسک اینڈ لاہور فورٹ ور ڈیزائنیٹڈ ایز یونیسکو ورلڈ ہیریٹیج. 1981 میں 1981 میں اس کو یونیسکو نے ورلڈ ہیریٹیج کے طور پر ڈیزائنیٹ کیا اور تب سے یہ جو ہے وہ ایک امپورٹنٹ، یعنی کہ یونیسکو کے لحاظ سے اگر یونیسکو ان کو ڈیزگنیٹ کرتا ہے فار ورلڈ ہیریٹیج تو یہ دنیا کا ایک ورثہ ہے. ٹھیک ہے، تو دنیا ان کو اہمیت دیتی ہے. بہت ہی یہ بہت ہی امپورٹنٹ مقامات ہیں پاکستان کے، بہت امپورٹنٹ پلیسز ہیں. تو آپ نے آلموسٹ اس کے متعلق جو بھی مین کوسچن تھے میں نے یہاں کلیئر کر دیے ہیں، تو آپ نے ان کو یاد رکھنا ہے. ٹھیک ہے، آپ ان کے نوٹس بھی بنا سکتے ہیں. اس کے بعد اگر آپ اس کے پی ڈی ایف لینا چاہیں تو آپ کامنٹ سیکشن میں جا کے پی ڈی ایف بھی مانگ سکتے ہیں، آپ کو پرووائڈ کر دوں گا. اوکے، تھینکس فار واچنگ. ان سائن بی پیشنس، اپنا خیال رکھیے گا. انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ لیکچر میں. اللہ حافظ.